اس لیے کہ یہ دنیا جس میں ہمیں ایک خاص وقت تک ٹھہرایا گیا ہے، اس بات کی عینی شاہد ہے یہ دنیا، عینی شاہد ہے کہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں کیسے ہوئی، اور تاریخ، اس دنیا کی تاریخ فتنہ مسیلمہ سے مرزائیت تک سب کے عبرتناک انجام سے بھی خوب واقف ہے۔ حق اور باطل کی جنگ قتل حابیل سے سورہ اسرافیل تک جاری رہے گی۔ خیر اور شر کا ظہور ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ کتاب و سنت ہم پر روزے روشن کی طرح واضح کر دی گئی ہے۔ عقل و شعور کی نعمت بھی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اب یہ ہم ہی پر منحصر ہے کہ ہم زندگی کی پہلی ہچکی سے آخری سانس تک صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یا پھر شیطان مردود کے دربار میں پہنچ کر دم توڑتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں، دنیا جدید میں، جہاں ہمیں بہت سارے دوسرے مسائل درپیش ہیں، مثلاً علمی و اخلاقی پستی، سماجی اور معاشی مسائل، وہیں دشمنان اسلام کی جانب سے طرح طرح کی سازشوں اور حملوں کا بھی سامنا ہے۔ دشمنان اسلام مزید ہمارے فکری انحطاط اور اخلاقی تنزل کا شکار کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ کا استعمال کریں اچھی طرح، یا وہ جب بھی چاہتے ہیں گراؤنڈ پر اتر کر مسلم ممالک میں سے کسی بھی ملک کا کھنڈر بنا دیتے ہیں۔ جب ان کا جی چاہتا ہے ہمارے حکمرانوں کی گردنوں پر ضرب لگا دیتے ہیں، یا ہماری معیشت کو تباہ کر کے گھٹنوں کے بل ہمیں گرانا ہو، یا پھر جب چاہیں وہ وبا کا بہانہ بنا کر ہمارے مسیح بن جائیں اور ہمیں سجدہ تعظیمی کے لیے مجبور کر دیں۔ غرض جس طرح چاہیں اپنے تعصب اور ظلم کا نشانہ بنائیں۔ ان سب چیلنجز کا سامنا آج کی مسلم ورلڈ کو ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب امت مسلمہ کے بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، عالمی استعمار کے نیو ورلڈ آرڈر کے منصوبے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہوگا، اور دنیا کو ایک نیو چارٹر آف اسلامک ریپبلک نہ صرف متعارف کرانا ہوگا، بلکہ اس کو نافذ العمل بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ پوری انرجی اور طاقت صرف کرنا ہوگی، تاکہ دنیا اسلام ایک بار پھر وہی عروج دیکھے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اور اس کا کمال ہمارے اسلاف نے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔